معید ایک منٹ باجی، بات کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ اور آپ یہاں اچانک سے کیسے آ گئیں؟ شیرو کا کل سے فون کیوں بند ہے؟ شمائلہ: شیرو میرے ساتھ ہی آیا تھا یہاں آج صبح ہی۔ میں نے غصے میں اسے کچھ کہہ دیا اور وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے۔ تو جلدی چل۔ معید: لیکن آپ نے اسے کچھ کہا ہی کیوں؟ ہوا کیا ہے؟ شمائلہ: وہ رخسانہ بیٹا، تو پہلے شیرو کو ڈھونڈ۔ شمائلہ کے سسرال میں تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا، اس لیے یہ سب ہوا، پر پہلے تو اسے ڈھونڈ۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ معید: میں دیکھتا ہوں امی۔ رخسانہ: مگر کسی کو ظاہر مت ہونے دینا کہ شیرو کہیں چلا گیا ہے بنا بتائے۔ کوئی پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ معید: میں دیکھتا ہوں امی۔ مگر باجی آپ نے یہ بہت غلط کیا۔ شمائلہ: مجھ پر بعد میں غصہ کر لینا، پہلے چل اسے ڈھونڈتے ہیں۔ دونوں بہن بھائی جلدی سے نکلے اور معید چل پڑا ہر اس جگہ پر چیک کرنے جہاں شیرو ہو سکتا تھا۔ اس کے حساب سے معید پہلے اسٹیڈیم گیا کہ شاید شیرو وہاں گیا ہو، پر وہاں نہیں ملا۔ فراز سے فون پر بات ہوئی، پر اس نے بھی کہا کہ اس کی بات نہیں ہوئی شیرو سے۔ پھر وہ زرینہ خالہ کے گھر گیا۔ زرینہ خالہ معید اور شمائلہ کو دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ زرینہ: ارے معید، شمائلہ، تم دونوں اچانک! آؤ بیٹھو۔ کیسے ہو تم دونوں؟ شمائلہ: ہم دونوں ٹھیک ہیں خالہ جی، بس یہاں سے گزر رہے تھے تو سوچا ناصرہ باجی سے ملتے چلیں۔ شمائلہ زرینہ سے بات کر رہی تھی، پر اس کی نظریں شیرو کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ زرینہ: کیا بات ہے بیٹی، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہاری آنکھیں؟ شمائلہ: وہ آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں خالہ۔ تو اس لیے ناصرہ باجی نظر نہیں آ رہیں، کہاں ہیں وہ؟ زرینہ: ارے بیٹا، وہ تو ابھی آفس میں ہے، تم بیٹھو، میں تم دونوں کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ مگر شیرو کہاں ہے؟ وہ نہیں آیا؟ تمہارے ساتھ ہی تو گیا تھا نا؟ شمائلہ زرینہ کے اس سوال سے بڑبڑا گئی، مگر معید نے ہی بات کو سنبھالا۔ معید: خالہ وہ اپنے کسی دوست سے ملنے گیا ہے۔ زرینہ: کتنے دن ہو گئے اسے دیکھا بھی نہیں، ساری دنیا کے لیے ٹائم ہے اس کے پاس، اپنی خالہ کے لیے نہیں ہے۔ زرینہ کچن میں گئی تو شمائلہ پھر سے اٹھ گئی۔ اسے تو ایک پل بھی بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ کچن سے زرینہ واپس آئی تو شمائلہ کو کھڑے دیکھ کر چونک گئی۔ زرینہ: ارے تم کھڑی کیوں ہو گئی شمائلہ؟ خالہ ہم پھر آئیں گے۔ وہ کیا ہے نا، مجھے ناصرہ باجی سے ملنا تھا، تو وہ ابھی ہے نہیں، تو میں دوبارہ آ جاؤں گی۔ ابھی مجھے ضروری کام سے جانا ہے، میں واپس آتی ہوں۔ زرینہ: ارے بیٹھو تو صحیح۔ شمائلہ اور معید زرینہ کے بات کرتے کرتے ہی باہر نکل گئے۔ یہاں سے نکل کر اب دونوں صابرہ خالہ کے گھر کو چل دیے، مگر وہاں بھی شیرو نہیں تھا، تو رہ گیا نکت خالہ کا گھر۔ شمائلہ نے معید کو نکت خالہ کے گھر چلنے کو کہا تو معید منع کرنے لگا۔ معید: باجی میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ مہرین آج مجھ سے شیرو کے بارے میں پوچھ رہی تھی، وہ ٹینشن میں تھی اور ناراض بھی۔ اس کے کہنے پر ہی میں نے آپ کو اور حسیب بھائی کو کتنی بار فون کیا تھا، لیکن آپ دونوں نے ہی فون نہیں اٹھایا۔ اب اگر ہم دونوں وہاں گئے تو وہ بہت غصہ ہوگی۔ آپ بتاتی کیوں نہیں کہ بات کیا ہے؟ شمائلہ:
بولا نا بعد میں بتاؤں گی، تو پہلے چل، کیا پتہ شیرو وہیں ہو۔ مہرین تو کالج میں تھی نا، ہو سکتا ہے وہ وہیں گیا ہو، تو چل میں بات کر لوں گی۔ موہت نے نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی کو نکت خالہ کے گھر کی طرف گھما لیا۔ موہت گھر کے باہر گاڑی میں رک گیا اور شمائلہ نے بیل بجائی۔ نکت شمائلہ کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور اسے اندر لے گئی۔ نکت، آؤ شمائلہ، کیسی ہو تم؟ اکیلی آئی ہو؟ شمائلہ، ہاں وہ میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا آپ سے اور مہرین سے بھی مل لوں۔ نکت، یہ تم نے اچھا کیا، کتنے دنوں بعد آج دیکھ رہی ہوں تمہیں، کیا لوگی؟ دروازے پر کسی کے آنے کا پتہ چلتے ہی مہرین اپنے کمرے سے بھاگتے ہوئے آئی، اس امید میں کہ شاید شیرو آیا ہے، کیونکہ اور تو کوئی آتا نہیں تھا ان سے ملنے۔ مہرین بھاگ کر جب آئی تو اپنی ماں کے ساتھ شمائلہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آ گئی، کیونکہ شمائلہ آ گئی ہے تو شیرو بھی آ گیا ہوگا۔ یہی سوچ کر وہ کھلکھلاتے ہوئے شمائلہ سے گلے ملی۔ مہرین، کیسی ہیں آپ باجی؟ آپ تو سسرال گئی تھیں اور ایسے اچانک ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، وہ کہاں ہے آپ کا باڈی گارڈ؟ آپ کے ساتھ ہی گیا تھا نا، کہاں ہے؟ آج میں اس کی صحیح سے خبر لوں گی۔ خود کو سمجھتا کیا ہے، 2 دن سے کوئی فون میسج نہیں، اور کل سے فون بھی بند کر رکھا ہے، کہاں ہے وہ؟ مہرین کی باتوں سے شمائلہ سمجھ گئی کہ شیرو یہاں بھی نہیں آیا۔ وہیں نکت بھی کچن سے پانی کا گلاس لے کر آئی تو مہرین کی بات سن کر اسے ہنسی آ گئی۔ نکت، ارے اسے آنے تو دے، تو پہلے ہی غصہ کر رہی ہے۔ ہاں شمائلہ بیٹی، وہ ہے کہاں؟ ناراض تو میں بھی ہوں اس سے، ایک بار بھی فون نہیں کیا اس نے، ہے کہاں وہ؟ شمائلہ، وہ کسی سے ملنے گیا ہے، وہ مجھے بھی بتا کر نہیں گیا۔ شمائلہ من ہی من میں، ہائے ہائے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ کہیں سچ میں ہی اس نے خود کو کچھ کر لیا تو نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، شاید وہ گھر گیا ہو۔ مہرین، کیا؟ کس سے ملنے چلا گیا؟ اور کون ہے جس کے پاس وہ جا سکتا ہے؟ اس کا فون کیوں بند ہے؟ باجی سچ سچ بتائیں اسے کچھ۔ شمائلہ، نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ شاید اس کا فون خراب ہو گیا ہوگا۔ مہرین کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور اس کے جیسی ہی حالت نکت کا بھی ہو گیا تھا ایک ہی لمحے میں۔ شمائلہ کی گھبراہٹ اس نے بھی دیکھ لی تھی، ایک انجانا سا ڈر اب نکت کو بھی لگنے لگا تھا۔ اتنے میں مہرین کے کمرے سے ریما بھی نکل کر آ گئی۔ وہ مہرین کو سنبھالنے لگی، حالانکہ اس کی بھی حالت الگ نہ تھی۔ نکت، کیا بات ہے شمائلہ؟ تم کچھ چھپا رہی ہو، کہاں ہے شیرو؟ سچ بتاؤ۔ شمائلہ، ارے خالہ، آپ ایسے ہی ٹینشن لے رہی ہو، اسے کچھ نہیں ہوا، میں ابھی پتہ کرتی ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ بتا کر بھی نہیں گیا؟ نہیں تو میں آپ کو بتا دیتی، میں ابھی پتہ کرتی ہوں، اسے لے کر آتی ہوں، میں ابھی آئی۔ شمائلہ سے نکت کا سامنا کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے وہ جلدی جلدی نکل گئی، مگر نکت کا شک اور بھی بڑھ گیا، اوپر سے مہرین کی حالت بھی وہ سمجھ رہی تھی۔ مہرین، دیکھا امی، ضرور کوئی بات ہے، وہ ایسا کبھی نہیں کرتا، مجھے ڈر لگ رہا ہے امی، کہیں اسے کچھ تو ہوا ہے اس کے ساتھ، مجھے کل سے ہی لگ رہا تھا، میں نے کتنی بار فون کیا پر اس کا فون نہیں لگا۔ ریما،
ہو سکتا ہے اس کا فون ہی خراب ہو اور وہ فون ٹھیک کروانے گیا ہو۔ مہرین تو بتا کر جا سکتا نا، ضرور کچھ ہوا ہے۔ باجی چھپا رہی ہیں۔ نکت تم دل چھوٹا مت کرو، کچھ نہیں ہوگا اسے، اس کے ساتھ کچھ غلط ہو نہیں سکتا۔ تم اندر جاؤ اپنے کمرے میں۔ نکت من ہی من میں باجی سے پوچھتی ہوں، کہیں وہاں تو نہیں گیا؟ نکت نے جلدی سے صابرہ کو فون لگایا اور پھر زرینہ کو، پر دونوں جگہ سے ایک ہی جواب ملا۔ نکت کی دھڑکن بھی اب بڑھ گئی، اسے بھی بے چینی ہونے لگی۔ پھر اس نے گاؤں بھی فون کیا، پر شیرو وہاں بھی نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی نکت کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے اور کس سے پتہ کرے۔ کچھ ہی لمحوں میں گھر میں ماتم سا چھا گیا۔ مہرین کے ساتھ ریما کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی، مگر وہ مہرین کو سنبھالنے کے لیے خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ نکت ہائے ہائے، کاش کہ اسے کچھ نہ ہو، چاہے تو میری جان چلی جائے لیکن اسے کچھ نہ ہو۔ رضیہ کو کیا منہ دکھاؤں گی میں؟ نکت اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں مہرین کا بھی یہی حال تھا۔ ریما کی لاکھ تسلی دینے پر بھی وہ خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ ادھر شمائلہ کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کہاں جائے۔ معید بھی پریشان ہو گیا تھا، اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اور کون سی جگہ ہے کہ جہاں شیرو ہو سکتا ہے۔ ادھر ادھر گھومنے کے بعد وہ واپس گھر لوٹ آیا۔ رخسانہ، شیرو کا کچھ پتہ چلا؟ معید، نہیں امی، وہ کہیں نہیں ہے۔ رخسانہ معید کا جواب سنتے ہی وہیں دڑم سے صوفے پر گر گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دھار بہنے لگی۔ معید، کیا ہوا امی؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ہوش میں آؤ امی۔ بات کیا ہے امی؟ خود کو سنبھالو، کچھ نہیں ہوگا اسے، وہ آ جائے گا۔ معید، پاپا کو فون لگاؤ، انہیں کہو کہ وہ پتہ لگائیں کسی سے کہہ کر۔ معید غصے میں، پر پاپا سے کیا کہو گی باجی؟ ابھی تک تو آپ نے مجھے بھی کچھ نہیں بتایا۔ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ شیرو ایسے چلا گیا؟ مجھے سب سچ سچ بتاؤ۔ شمائلہ، پلیز بھائی، تجھے میری قسم، ابھی کچھ مت پوچھ، میں بعد میں سب بتا دوں گی، پر پہلے کسی طرح شیرو کو ڈھونڈ۔ معید ایک بار پھر سے گھر سے نکل گیا شیرو کو ڈھونڈنے۔ شمائلہ اپنی ماں کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ رو رو کر اپنی غلطی کے لیے معافی مانگ رہی تھی رخسانہ سے، مگر رخسانہ روتے ہوئے پھر سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، سب کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ثمینہ میڈم نے کھانا بنانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلایا۔ وہ گھر کے بڑے فرد کی طرح میرا خیال رکھ رہی تھیں۔ میں رات سے ہی سویا نہیں تھا، اس لیے جب انہوں نے مجھے اپنی گود میں سر رکھ کر لیٹنے کو کہا تو ایک پل میں ہی مجھے نیند آ گئی۔ اپنی ساری پریشانیاں بھول کر میں سکون کی نیند سو گیا۔ ثمینہ من ہی من میں، تم کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ جو دوسروں کو ہمیشہ سہارا دیتا ہے وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہارے لیے تو میں خود کو بھی قربان کر سکتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ جیسے تم میرے اپنے ہی ہو ہمیشہ سے۔ شیرو ثمینہ کی گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا کہ ثمینہ کا موبائل بجنے لگا۔ یہ روزینہ کا فون تھا۔ ثمینہ نے جلدی سے فون اٹھایا کہ شیرو کی نیند خراب نہ ہو۔ روزینہ، کیسی ہو پھوپھی؟ ثمینہ، میں ٹھیک ہوں روزینہ، تم کیسی ہو؟
روزینہ: بس ٹھیک ہوں، دل نہیں لگ رہا تھا تو سوچا آپ سے مل لوں۔ آپ گھر پر ہی ہیں نا؟ میں آ رہی ہوں۔ ثمینہ: وہ روزینہ وہ کہیں جا رہی ہوں، مجھے دیر ہو جائے گی، تم آج رہنے دو۔ روزینہ: مگر آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ثمینہ: وہ مجھے کچھ ضروری سامان لینا تھا اور کچھ کتابیں، تم کل آ جانا۔ روزینہ: اچھا ٹھیک ہے، مگر اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں۔ ثمینہ: نہیں، کوئی بات نہیں، مجھے ٹائم لگ جائے گا، میں نہیں چاہتی تم میرے ساتھ بور ہوتی رہو۔ اچھا، اب کل ملتے ہیں۔ اوکے۔ روزینہ: ٹھیک ہے پھوپھی، بائے۔ ثمینہ نے روزینہ کو ٹال دیا تاکہ شیرو کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور ویسے بھی روزینہ پتہ نہیں کیا سوچتی۔ ادھر محیط بھی پریشان سا شیرو کو ڈھونڈ رہا تھا، تو اچانک اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ ایک بار ثمینہ میڈم کے گھر دیکھ لیا جائے، کیونکہ شیرو کا ان کے گھر بھی آنا جانا تھا۔ یہ بات من میں آتے ہی محیط پہنچ گیا ثمینہ میڈم کے گھر، اور باہر شیرو کی بائک دیکھ کر اس کے چہرے پر بہار آ گئی۔ محیط تقریباً بھاگتا ہوا دروازے تک پہنچا اور بیل بجا دی۔ ثمینہ میڈم نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو محیط کو دیکھ کر چونک گئی۔ ارے محیط، تم یہاں؟ محیط: وہ میم، اصل میں شیرو کو ڈھونڈ رہا تھا، اس کا فون بند ہے اور میں دوپہر سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں۔ شکر ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے، ورنہ پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈنا پڑتا۔ ثمینہ من ہی من میں: ہو نہ ہو جو بھی ہوا ہے وہ محیط کے گھر یا اس کی بہن کے سسرال میں ہوا ہے، اس لیے شیرو بنا بتائے نکل آیا ہوگا۔ محیط: ارے میم، آپ کہاں کھو گئیں؟ پلیز آپ شیرو کو بلا دیجیے۔ ثمینہ: مگر شیرو تو یہاں نہیں ہے، اس کی بائک تو یہیں کھڑی ہے نا میم، اسے بلا دیجیے، ہم لوگ بہت ٹینشن میں ہیں۔ ثمینہ: ارے میں کہہ رہی ہوں نا، وہ یہاں نہیں ہے، یقین نہ ہو تو اندر آ کر خود دیکھ لو، آؤ۔ محیط: نو میم، اٹس اوکے، مگر اس کی بائک تو یہیں ہے، آپ کے پاس آیا ہوگا نا وہ۔ ثمینہ: ہاں وہ آیا تو تھا، اس کی بائک شاید خراب ہو گئی تھی، اس لیے یہیں کھڑی کر کے چلا گیا۔ محیط: کیا؟ بائک چھوڑ کر چلا گیا؟ آپ کو پتہ ہے وہ کہاں گیا؟ ثمینہ: بتا کر تو نہیں گیا، ہاں کہہ رہا تھا کہ موبائل خراب ہے تو اسے ٹھیک کروا کر وہ گھر چلا جائے گا، شاید بائک لینے آئے، اگر وہ آیا تو میں اسے کہہ دوں گی کہ وہ تم سے بات کر لے۔ محیط: کچھ بتا کر گیا کہ کس طرف گیا؟ چلیے کوئی بات نہیں، میں خود دیکھ لیتا ہوں، آپ میرا میسج اس کو دے دینا، اگر وہ آئے تو مجھے فون ضرور کیجیے گا، پلیز میم، اٹس ارجنٹ، ہمیں اس کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ ثمینہ: ویسے تم فکر مت کرو، وہ بالکل نارمل ہی تھا اور کہہ کر گیا تھا کہ وہ آئے گا، وہ جیسے ہی آتا ہے میں تمہیں فون کر دوں گی۔ محیط کو کچھ تسلی ہوئی کہ چلو کچھ تو پتہ چلا، پھر بھی وہ ایک بار پاس کی موبائل مارکیٹ میں اسے دیکھنے چلا گیا، اور اس نے گھر بھی فون کر کے انفارم کر دیا۔ یہ سن کر رخسانہ کو کچھ تسلی ہوئی، مگر شمائلہ تو جیسے پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی، وہ شیرو سے خود معافی مانگنا چاہتی تھی۔ ثمینہ من ہی من میں سوچنے لگی کہ اس نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ محیط شیرو کا بیسٹ فرینڈ تھا، ثمینہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، مگر پھر بھی کچھ تو ہوا ہے، چاہے فیملی میں کسی اور کی وجہ سے ہوا ہے، بس اسی لیے ثمینہ نے بات کو چھپا لیا اور شیرو کے پاس بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر تک سوتا رہا، میری آنکھ ثمینہ میڈم کے جگانے سے ہی کھلی۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو وہ پیار سے میرا سر سہلا رہی تھیں۔ ثمینہ میڈم اٹھ جاؤ، دیکھو رات ہونے والی ہے،
رات کو بھی تو سونا ہے نا، اور پھر کھانا بھی کھانا ہے۔ چلو اٹھ جاؤ۔ شیرو: کیا ٹائم ہو گیا؟ ثمینہ میڈم: کیوں، کہیں جانا ہے کیا؟ شیرو: وہ بات نہیں، مطلب کافی دیر سے سو رہا ہوں۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔